جتنی کوششیں ہم نے دنیا کے لیے کی ہیں، ہم نے دنیا کتنی پالی، مگر غور کیجئے کہ آخرت کے لیے تو کوشش ہی کچھ نہیں کر پا رہے۔ آخرت کی نعمتیں کیسے ملیں گی؟ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، سچ ہم سے نہیں بولا جاتا، گناہ ہم سے نہیں چھوڑے جاتے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر پکارا، اے لوگوں، میں جندب غفاری ہوں، ادھر آؤ۔ اپنے خیر خواہ شفیق بھائی کے پاس جب تمام لوگ ارد گرد جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کا سفر کا ارادہ ہو تو کیا وہ اپنے ساتھ زیادہ راہ نہ لے گا، یعنی کہ لگیج نہیں لے گا، سامان نہیں لے گا سفر کا جو اس کو کام آئے اور منزل تک پہنچا دے؟ سب نے عرض کی ہاں کیوں نہیں۔ تو آپ نے انہیں دنیا کی حرص سے بچانے اور آخرت کی حرص کی ترغیب دلانے کے لیے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقیناً سفر آخرت اس سفر سے کہیں زیادہ طویل ہے جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو۔ یہاں کیا سفر ہوگا؟ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا ٹریولنگ کتنی؟ 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، 20 گھنٹے، 24 گھنٹے کی ٹریولنگ ہو جائے گی۔ ادھر ایئرپورٹ تو ادھر اسٹے، ادھر ایئرپورٹ تو ادھر اسٹے کر کے 24 گھنٹے میں کہیں پہنچ جاؤ گے، 36 گھنٹے میں کہیں پہنچ جاؤ گے، ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ پہنچو گے۔ مگر آخرت کا سفر کتنا طویل ہمیں پتا ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں کتنا رہنا ہے، برزخ کا کتنا عرصہ ہے، قیامت میں کب حساب ہوگا، کب فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ بھی نہ جانے جنت کا ہوگا کہ جہنم کا ہوگا، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اس سفر کی کیا تیاری ہے، وہاں کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے جو مرنے کے بعد جو ہمارا سفر شروع ہونے والا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے، یعنی وہ کیا سامان ہے؟ ارشاد فرمایا، عظیم مقاصد کے لیے حج کرو، قیامت کے طویل دن کے پیش نظر سخت گرمی میں روزے رکھو، قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں نوافل پڑھو، اس بڑے دن میں کھڑے ہونے کا خیال کرتے ہوئے اچھی بات کہو اور بری بات سے باز رہو، قیامت کی دشواری سے بچنے کی امید پر اپنے مال سے صدقہ ادا کرو، دنیا میں 2 مجلس اختیار کرو، ایک طلب حلال کے لیے، دوسری طلب آخرت کے لیے۔ ان کے علاوہ تیسری مجلس کا ارادہ نہ کرنا، کیونکہ وہ فائدے کے بجائے تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ اسی طرح مال کے 2 حصے کر لو، بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ مال کے 2 حصے کر لو، ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر حلال طریقے سے خرچ کرو۔ کس طریقے سے؟ حلال طریقے سے خرچ کرو اپنے اہل و عیال پر، جو ان کی ضرورت کی مال ہے، جو ان کی ضرورت ان کی ضرورت کے مطابق ان پر خرچ کر لو، اور دوسرا اپنی آخرت کے لیے آگے بڑھا دو، یعنی صدقہ کر دو۔ ان کے علاوہ کو تیسرا حصہ نہ کرنا کہ وہ تمہیں فائدہ کے بجائے نقصان پہنچا دے گا۔